بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے دیکھیے، عالمی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں کون بیٹھے گا؟ ابھی امریکہ کے تمام ریاستوں نے، تمام ووٹرز نے، اور خاص طور پر جو ینگ ووٹر ہے، جس کی اب ہر جگہ اہمیت ہو گئی ہے، ینگ ووٹر کی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور ساری ریاستوں میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، تو وہاں بھی جو ٹرن آؤٹ ابھی آخری ہوا ہے کہ اگرچہ ڈونالڈ ٹرمپ سیاہ فاموں کے خلاف تھے، سفید فاموں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ امیگریشن کے بھی خلاف ہیں، غیر ملکی جو بھی چاہے ایشیا سے آ رہے ہیں، مسلمان ملکوں سے، لیکن وہاں اس کے باوجود گزشتہ ہفتے جو سیاہ فام نوجوان ہیں، انہوں نے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اور اپنی سیاست میں اپنی ایک آواز کو طاقتور بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ڈونالڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ ایک تو سمجھتے ہیں کہ اس ٹرن نے جو ہے ٹرمپ کو موقع دیا کہ وہ 277 الیکٹورل کالج لے کر جیت گئے، اور دوسرا ہم پہلے بھی اپنے براڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ دیکھنا یہی ہے کہ امریکائی معاشرے نے عورت کو حکمرانی کے لیے ابھی قبول کیا ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی اتفاق دیکھیے کہ امریکہ میں عورت کو ہرانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ ہی سامنے آتے ہیں۔ پہلے ہیلری کلنٹن پہلی دفعہ عورت ایک امیدوار ہوئی تو اس کو بھی ٹرمپ صاحب نے اس وقت ہرایا۔ اس وقت وہ 45 صدر منتخب ہوئے تھے، اور آج 47 صدر منتخب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس، جو انڈین اوریجن بھی کہی جاتی ہیں، تو ان کو ہرایا ہے۔ تو پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ انڈین اوریجن کملا ہیرس جو ہے امریکہ کی صدر نہیں بن سکی۔ اور دوسرا، تمام جو عورتوں کی انجمنیں ہیں پوری دنیا میں، عورت کی حکمرانی کے لیے، اس کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک تحقیق طلب بات ہوگی کہ امریکہ جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، جدید ترین رجحانات بھی وہیں سے آتے ہیں، پھر خواتین کی ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ امریکہ کو ہی فکر ہوتی ہے۔ افغانستان میں، افریقہ میں، پاکستان، جہاں جہاں بھی امریکن ہیں موجود، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو بچوں کے لیے پرائمری اسکول، بچوں کے لیے تعلیم کے لیے اسکول یہ کھولیں، لیکن ہم خاتون کو اپنے سربراہی اور اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنانے کے لیے امریکہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ تو یہ تمام انٹلیکچوئلس کے لیے، میڈیا ہاؤسز کے لیے، اور جو بھی آزادی نسواں کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، خواتین انجمنیں، سب کے لیے ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ امریکی معاشرہ، امریکی ووٹر ابھی تک کیوں تیار نہیں اس کا، جبکہ پسماندہ ملکوں میں، جن سب سے پہلے سری لنکا، پھر انڈیا، وہاں بندرا نائکیں تھیں، پھر اندرا گاندھی، پھر مسلمان ملکوں میں بھی یہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی مسلم منتخب وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم بنی، پھر خالدہ ضیاء بھی بنگلہ دیش میں، اور پھر اس کے بعد حسینہ واجد شیخ بھی بنگلہ دیش میں۔ تو یہ جو غریب ممالک ہیں، وہاں خواتین کو صدارت مل چکی ہے، لیکن امریکہ
منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برطانیہ میں بھی خاتون وزیر اعظم بن چکی، اسرائیل میں بھی بن چکی، لیکن امریکہ میں خاتون کو منتخب نہ کرنا ایک بہت بڑا جو ہے فینومینا ہے۔ اس پہ لکھنے والوں کو سب کو تجزیہ کرنا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو جو پاکستان میں تو دلچسپی اس لیے تھی کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایک اپنے ویڈیو میں کہہ چکے تھے کہ جب میں عمران خان میرا دوست ہے اور جب بھی میں اگر صدر بنا تو میں اس کو پہلے رہا کراؤں گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے کو 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد پورا کرتے ہیں یا نہیں، یا ابھی جو آواز سے وہ نامزد منتخب صدر ہو گئے ہیں تو دنیا میں ان کی بات مانی جائے گی۔ ممکن ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہے اور یہاں بھی تبدیلیاں آئیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکن الیکشن سے 3-4 دن پہلے ہی کتنی عجلت میں ہمارے قومی اسمبلی نے بہت سے نئے قوانین منظور کیے بغیر کسی بحث کے، اور وہ لوگ حساب لگا رہے تھے کہ صرف 35 منٹ میں کوئی میرا خیال ہے 20-25 سے زیادہ قوانین پاس کر دیے گئے کہ کوئی ان پہ نہ ڈبیٹ ہوئی، ان کے نہ محاسن پہ، عیوب پہ، ایڈوانٹیجز پہ یا ڈس ایڈوانٹیجز پہ کوئی بحث نہیں ہوئی۔ حالانکہ جمہوریت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی قانون بنانے سے پہلے اتنی بحث کریں کہ جب وہ قانون کسی عدالت میں چیلنج ہو تو وہاں اس بحث سے دلائل مخالف اور حامی وکیلوں کو مل سکیں۔ لیکن یہاں کچھ ایسی جلدی تھی اور اندازہ تھا ہمارے یہاں کہ ٹرمپ ہی صدر منتخب ہونے والے ہیں، اس لیے جلدی جلدی آئینی ترامیم بھی کی گئیں اور پھر یہ قوانین بھی منظور کیے گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب کہ ان کے خدشات کے مطابق ہے ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت صدر منتخب ہو گئے ہیں سب سے بڑی طاقت کے، وائٹ ہاؤس اب ان کا آشیانہ ہوگا، تو وہاں سے کس کس ملک میں پاکستان سمیت کیا کیا تبدیلیاں 20 جنوری سے پہلے ہی آ جائیں گی، یا پھر چیزیں فیصلے کر لیے جائیں گے اور 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد جو ہے یہ مختلف ملکوں کی خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ابھی جو امریکہ میں مسائل بتائے جا رہے ہیں، ہم وہ مسلمانوں کے حساب سے تو بعد میں بات کریں گے۔ سب سے زیادہ وہاں مسئلہ ہے اکانومی کا، کہ اکانومی جو پہلے سے ہی زوال پذیر تھی، پھر کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوئے، بے روزگاری ہوئی، تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کینیڈی ایڈمنسٹریشن، ٹرومین ایڈمنسٹریشن، روزویلٹ ایڈمنسٹریشن، اب یہ ہوگی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ اور یہ جو 4 سال تھے جو بائیڈن کے، یہ بہت ہی کمزور حکومت تھی، کمزور ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی ڈونالڈ ٹرمپ کو دیکھنے ہوں گے۔ ٹیکسز کا مسئلہ ہے وہاں، مکانات کی کاسٹ کا مسئلہ ہے، اور پاکستانیوں کے لیے تو یہ عجیب موضوع لگتا ہے کہ وہاں ایبارشن کا بھی مسئلہ ہے کہ اسقاط حمل، ایبارشن کو قانونی حیثیت بعض ریاستوں میں ہے بعض میں نہیں ہے، تو وہاں کی عورتیں یہی زیادہ مطالبہ کرتی ہیں۔ دوسرا ان کا مسئلہ ہے ٹرمپ صاحب کا کہ یہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں امیگریشن کے لیے، امریکی شہری منتخب
ہونے کے لیے ان کو یہ روکنا چاہتے ہیں، خاص طور پر مسلمان ملکوں کو، سیریا وغیرہ کو، تو یہ مخالفت کرتے رہیں۔ تو امریکہ کا جو سفید فام ہے، گورا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اسی لیے کہ وہاں ریشیل جو ہے ایسی تقسیم بہت زیادہ ہے، اور بعض امریکن پولیس والے بھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہ بہت سے انہوں نے کہا تھا کہ میکسیکو کے لوگوں کو بھی ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج، یہ پوری دنیا میں ہے، اس کے لیے امریکہ کتنا حصہ لیتا ہے۔ پہلے کووڈ کا بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا، جو ریسرچ ہو رہی تھی چائنا میں آنے والے وائرس کے ذریعے، انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، اس لیے وہ رک گئی، اور پھر کووڈ نے پوری دنیا کو ہی مجروح اور متاثر کر دیا۔ یوکرین کی جنگ کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ ہی طویل ہو گئی ہے توقع سے، وہاں نیٹو کا استعمال، امریکن فوجیوں کا استعمال، امریکن امداد، امریکی اسلحہ، تو یہ سب چیزیں ہیں جو کریں گے۔ اسرائیل کو اور ریپبلکن بھی امداد دینا چاہتی ہے، اور ڈیموکریٹس بھی، تو وہ جو ہیں اسرائیل کی پالیسی میں تو ریپبلکن ڈیموکریٹ دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، روزانہ اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہمارے مسلمان ممالک بھی کوئی اپنا انفلوئنس کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن افسوس کا اظہار ہے کہ ہماری جو امیر ملک ہیں مسلمانوں کے، جہاں زیادہ تر بادشاہتیں ہیں، تو وہ امریکہ نے ان کو کسی نہ کسی طرح اپنی لائبلٹی بنایا ہوا ہے، وہاں کی افواج میں، وہاں کے اکانومی مینیجرز میں ان کا امریکہ کا بہت زیادہ دخل ہے، تو چاہے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، یا جارڈن یا قطر، تو یہ سب جو ہیں امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ اور مشرق وسطیٰ میں بحران بھی اسی لیے ہے، وہاں دیکھیے کہ امریکہ نے عراق میں کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا، تیونس میں، مصر میں منتخب صدر کو گرفتار کروا دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں ایک فوجی ہی اس وقت وہاں کا صدر ہے، لیڈر ہے وہاں کا۔ امریکہ میں ہیلتھ کیئر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس پر ان کا اور بائیڈن کے کچھ اختلافات تھے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کے لیے ٹرمپ صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، یہ گن رننگ بہت ہے، گن کے لائسنس کے لیے بھی مختلف ریاستوں میں کہیں گن لائسنس آسانی سے دیے جاتے ہیں، کہیں نہیں دیے جاتے، تو یہ تمام مسائل ہیں جن کا سامنا ٹرمپ صاحب کو کرنا ہوگا۔ تو ہم اپنے لحاظ سے جو ہے یہ بات کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے اس وقت کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو دیکھیے امریکی معاشرے نے بھی وہی کام کیا ہے کہ مسلمان بھی عورت کو حکمرانی دینے کے حق میں نہیں ہیں، ہمارے علماء کرام، لیکن جب وقت آتا ہے خاتون وزیر اعظم کی خوشنودی چاہیے تو پھر سارے علماء ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، لیکن اصولاً جو ہے عورت کی حکمرانی ہمارے یہاں پسند نہیں کی جاتی، تو یہی امریکہ نے بھی کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مسلمان ممالک اگر چاہیں تو امریکہ کو اس بات پہ تعریف کرتے ہوئے وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت کم ملکوں میں جمہوریت ہے، اور امریکہ جمہوریت کا علمبردار چیمپئن بنتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بادشاہتوں سے زیادہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، آرمی چیف سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور
اسی کے ذریعے وہ مسلمانوں کو جمہوریت سے بھی محروم رکھتے ہیں، اور مسلمانوں میں انٹلیکچوئلزم بھی بہت کم ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا، یہ 4 سال ہیں ٹرمپ کے، ان کو کس طرح سے آپ اپنے مسائل کے لیے، خاص طور پر فلسطین میں جو ظلم و ستم ہے اس کو بند کرنے کے لیے، فلسطین کو ایک خود مختار ریاست بنانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اور امریکہ میں اپنے طور پر ایک مہم چل رہی ہے کہ امریکہ کا وقار کیسے بحال کیا جائے، امریکہ کی جو عشرت عظمت رفتہ ہے اس کو کیسے بحال کریں۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل سیکشن پچھلی دفعہ جب ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف ریسرچ کی، کتابیں لکھی، اور یہ کہا کہ یہ امریکہ کی ساری جو روایات ہیں شاندار ان کو ٹرمپ صاحب ڈبو رہے ہیں۔ ابھی ٹرمپ صاحب کاروباری ہیں، ٹرمپ ٹاور ان کا بار بار خبروں میں دکھایا جاتا رہا ہے، تو انہوں نے کاروباری کتابیں بھی 30-32 لکھی ہیں۔ تو ایک صاحب کتاب اب امریکہ کا صدر ہو گیا ہے، اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ ایک مصنف بہت عرصے بعد امریکہ کا صدر بنا ہے۔ تو بزنس کے لحاظ سے ان کی کتابیں بھی بہت پاپولر رہی ہیں۔ تو ابھی ہے کہ آج تو فوری طور پر ہی ابھی ان کے رزلٹ آئے ہیں، باقاعدہ سرکاری اناؤنسمنٹ بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، اور وکٹری اسپیچ بھی سننے والی ہوگی ٹرمپ کی۔ اور پاکستانی میڈیا کو، اسٹوڈنٹس کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ جو ٹرمپ جن کو پہلے بہت زیادہ تنقید کی گئی ان کو ہی امریکہ نے دوبارہ اس اکثریت سے منتخب کیا ہے۔ تو امریکی عوام، امریکی سفید فام کیا چاہتے ہیں، اور ان کو ڈیموکریٹ سے ان کی امیدیں، توقعات کیوں ختم ہوئی ہیں۔ اور اسی میں اہم بات یہ ہے کہ سینٹ میں، کانگریس میں بھی، ایوان نمائندگان میں بھی اس وقت ریپبلکن کو بہت اکثریت حاصل ہے۔ تو وائٹ ہاؤس، سینٹ، کانگریس، سب جگہ اب ریپبلکنز ہوں گے، اور ریپبلکنز میں بھی ٹرمپ کی مخالفت تھی۔ اب وہ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ، CIA سے بھی ٹرمپ صاحب کے بہت زیادہ مخالفت تھی، اب وہ سب مل جل کر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ نظر رکھیں۔ بہت شکریہ۔